بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4-5 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ایک باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، اور کہا ہے کہ مجھے ایک کلاس میں رکھو، اس کے لیے تم درخواست دو، اور میں بڑا تنگ ہوں، مجھے بڑی عزیز میں رکھا ہوا ہے اور میں نہیں رہ پا رہا، تو مجھے لے جاؤ۔ اس کے حوالے سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران انہوں نے خود کچھ نہیں کہا، بلکہ میں پوچھتا رہا کہ سر آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے، کیسے حالات میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑیں اس بات کو رہنے دیں۔ میں نے کہا کھانے کے حوالے سے بتائیں اور ڈیٹیل تھوڑی سی مجھے بتا دیں تاکہ پتہ تو چلے۔ اچھا، جو درخواست دی گئی ایک کلاس کے حوالے سے، وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی، یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے ایک کلاس میں لے کے جاؤ، میں بڑا تنگ ہوں، بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں، اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانی آیا، اور وہاں پر جان نماز بچانے کے لیے بھی انہیں پرابلم ہے۔ اسی کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے اذیت دینی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹک جیل میں لے جایا جاتا ہے، سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہاں پر رش ہو جائے گا۔ اب ایک بندے سے کیا وہاں پر جیل کے اندر اتنی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے؟ تو یہ بات آج کورٹ میں بھی بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فزیشین ہے، اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے استدعا کی تھی، ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی اسپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے، چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے اندر سے جو پیغام بھیجا تھا، جو اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں، پوزیشن تو ہے کہ اس طرح سے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے پوچھا، انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لوں، تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا۔ دو راستے ہیں، آزادی کا اور غلامی کا، تو لہٰذا میں غلامی کا بھی چوز نہیں کروں گا، آزادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے، اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے، اور قوم نے اسی بات پہ قائم رہنا ہے۔ اور اسپیشلی انہوں نے کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں، جتنے لیڈر گرفتار ہیں، جتنے ورکرز گرفتار ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم مشکل ہے، گزر جائے گا، میں ساری زندگی بھی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہوں، اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم نے ہائی کورٹ کا آرڈر لیا اور جا کے استدعا کی، اس سے ایک دن پہلے ہم نے کی، پرسوں کی رات، کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آرڈر کے اندر ہمارا باقاعدہ طور پر نام تھا، اور جو کل والا آرڈر آیا پرسوں والا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے اس مطابق اس آرڈر کو لے کے باقاعدہ طور پہ قانون کو فالو کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ رات کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن کل جا کے انہوں نے کہا کہ وکلاء مل نہیں سکتے، اس ہفتے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے اور آپ اگلے ہفتے تشریف لے کے آئیے گا۔ یہ بات 1 بجے انہوں نے ہم سے کر دی تھی کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں پرمیشن نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب سے بھی رابطے میں تھے، آج یہ بات کورٹ میں بھی بتائی گئی
جبکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں دن یہ ٹائم کے بعد ہے، 4 بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائیں، تو اس وجہ سے ہم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیے گئے، آج سرکار جو ہے بالکل جھوٹی نظر آئی۔ آج ان کے پاس کوئی موقف نہیں تھا عمران خان سے ملاقات کرنے کے حوالے سے کہ لائرز کو روکا جائے یا ڈاکٹر کو روکا جائے۔ آج عدالت میں باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ وکلا اگر دوبارہ ملیں گے تو وہ آ کے باہر جب میڈیا سے ٹاک کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے، ان کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اور صرف خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بار بار میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ڈی کلاس دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی موجود ہی نہیں ہے، ڈی کلاس والا آپشن ہی موجود نہیں ہے اس جیل کے اندر۔ اسی وجہ سے اٹک جیل لے کے جایا گیا کہ وہاں پر بی کلاس کا آپشن موجود نہیں تھا، نہ اے کلاس کا۔ تو لہٰذا قانون کے مطابق ان کا وہ حق ہے جو ان کو دینا چاہیے۔ سابقہ وزیر اعظم کے حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے، اس کے اوپر آج فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، جس میں ٹرانسفر کے حوالے سے ہم نے صدا کی ہے، جس میں ہم نے اس حوالے سے صدا کی ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس کی جائے۔ ان کی جان کو اس حوالے سے خطرہ ہے کہ جو خوراک دی جا رہی ہے، جو کہ پہلے بھی انتظار صاحب نے بتایا کہ ان کی وائف کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر ہدایت ہے ہمیں کہ آپ جو ہے یہ دیں کہ جو سلو پوائزننگ ہے وہ اس پروسیس کے ذریعے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر جیل کے باہر وہ آ جاتے ہیں، کل ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو آج کل اس طرح کی وہ زہر نکلے ہوئے ہیں کہ باہر آ کے بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت کہ ابھی جو ہے اس بندے کو جو ہے بیماری لگی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے ہم نے تحفظات کیے ہیں، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اور سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کوئی ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں آخری گزارش کروں گا، پھر علی صاحب بات کریں گے اور ایک دو باتیں انتظار صاحب نے مزید کرنی ہے، کہ توشہ خانہ کیس کے اندر کیونکہ لوگ ہم سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے، ہم نے پٹیشن وہ فائل کی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ جو 14 اگست ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ سماعت کے لیے فکس ہو جائے گی۔ سسپینشن اور اپیل ہم نے استدعا کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب فکس ہوگی تو جلد از جلد ہماری کوشش ہے ہم اس کے اندر اگر کسی جگہ پہ دیکھا کہ یہاں پر اگر کیس فکس نہیں ہو رہا ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دینی ہے تو وہ بھی ہم جلدی سماعت کے لیے بھی اپلیکیشن دیں گے، لیکن کسی طرح سے لیگل ٹیم جو ہے وہ بالکل پوری چارج ہے اور سارے قانونی پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے، اور جس طرح سے پروسیڈنگ چل رہی ہیں یا جس طرح سے لے کے چلنا ہے کیسز کو اس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔